یہ اذان سے قبل جو درود پاک پڑھا جاتا ہے کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں اس طرح باقاعدہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں نہیں تھا تو کیا دوسرے کسی زمانے میں اس کا پڑھنا ناجائز ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی اور زمانے میں پڑھنا اس کے لیے یا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایسا ہوا ہو، کیونکہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں اب ہیں۔ پہلے کوئی باقاعدہ سلیبس مقرر نہیں تھا، آج آپ دیکھیں دینی دارالعلوم جتنے بھی ہیں ان میں سلیبس مقرر ہے۔ پہلے کوئی ختم بخاری کی مہم کا اہتمام نہیں ہوتا تھا کسی کتاب کے ختم ہونے کا، آج ہے۔ پہلے کوئی دستار بندی نہیں ہوتی تھی، آج ہر ادارے کے اندر دستار بندی ہے۔ پہلے مسجدیں پختہ نہیں بنتی تھیں، اب پختہ بنتی ہیں۔ پہلے جماعتوں کے لیے باقاعدہ اوقات مخصوص نہیں تھے، اب ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کچھ ہوا تبھی ہم کر سکتے ہیں، نہیں ہوا تو اس کا کرنا غلط ہوگا۔ پہلی بات تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا تو وہ ہر دور میں پھر منع ہی ہوگا۔ تو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو نہ اللہ نے منع کیا نہ اس کے رسول نے منع کیا، اس لحاظ سے تو اس میں جواز نظر آتا ہے۔ پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم۔ اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا۔ ٹھیک، یعنی آج سے صدیوں پہلے یہ سلسلہ اتنے بڑے سلطان نے جاری کیا، اور اس بات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فضائل و کمالات میں سے لکھا گیا ہے۔ صحیح۔ تو علماء نے اس کو برقرار رکھا، کسی عالم دین نے اس پر تنبیہ نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ یہ چیز کیا رائج کر دی۔ صحیح۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے اس کو جاری کیا۔ اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ہرگز یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے۔ ٹھیک۔ حضور علیہ السلام نے کہیں یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ ایسا کام کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، اس میں کوئی اصلاً حرج نہ ہو اور وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے، اگرچہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، وہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، وہ تابعین کے زمانے میں نہ ہو، بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی، لیس منہ، جو اس میں سے یعنی اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ اسی کے مطابق ہے، اس اصول کے مطابق ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے، صحیح۔ اگر اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر تم دعا مانگ رہے ہو، اس پر قرآن و حدیث میں دلیل کا ہے کہ 6:30 بجے دعا مانگنا یہ جائز ہے، صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ یہی دلیل دے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ربکم ادعونی استجب لکم، صحیح۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جب بھی دعا مانگو، دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد، بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے،
درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا. اگلا سوال، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو منع کہاں، یہ بتائیں. دیکھو چوبہ مار دیتا ہے. پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھنا ثابت کیا حکم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور آخری حصہ جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں ہے انک لا تخلف المیعاد. باقی کہانی ہے بیچ میں جوڑی ہوئی ہے. تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا کہ اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر، میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں، تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے. وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دی ظالموں نے. کتنا ظلم کیا. گولڈا والے بھی میرا خیال شاید نہیں پڑھتے، آپ نے بتایا تھا. ہاں گولڈے میں نہیں، گولڈا والے بھی نہیں پڑھتے، اور گولڈے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا. احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز سے. سر تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں. یعنی تمام فرقوں والے انہوں نے ڈیویشنز بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، اپنے بابوں کو بھی چھوڑ گئے میں، سارے چھوڑ گئے میں. نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ جی منع کدھر ہے؟ ہاں منع تو اس کا ان کو سمجھایا ہے میں نے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جو پیدا ہونا ہے نا وہ تو اذان ہو جاتی ہے نا. ہائے ہائے تو یہ نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور 2 قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ سورج مشرق تو کاٹ کے دس، نال ٹھوس ہو گیا. آتا ہے نا قرآن میں، اے ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. اے وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹو. اذان سے پڑھنا بدعت ہے. کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں. دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں 1 رکعت میں. اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا. اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں. جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا. سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے. پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو.
اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا. محمد کریم اللہ کے بندے ہیں, بشر ہیں, نور میں نور لا نہیں ہے. ایک تو یہ عمل بدعت ہے. پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے, سن لیجئے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو. نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ. تو ابھی درس ختم ہوگا, لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے. کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے, اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی. جب آپ نیچے اتریں, ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے. آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں, مجانن لے جاتا ہوں, فری لے جاتا ہوں, بیٹھ جاؤ, کوئی پیسہ نہیں, کوئی بھاڑا نہیں, بیٹھو. آپ جب بیٹھنے لگے, ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا, وہ انا سی, وہ اندھا تھا, بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں. کیوں؟ ایک اندھا ہے, مرے گا بھی مارے گا بھی. ارے بھائی اندھا ہے, اس نے اپنا کام کرنا, اپنے اپنا کام کرنا. یہی مثال دیتے ہیں نا, نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی, ہم نے اپنی پڑھنی. اس نے اپنا کام کرنا, گاڑی چلانی, آپ نے اپنا کام کرنا, بیٹھے رہنا. اس کو چلانی نہیں آتی, اندھا ہے, مرے گا. جو مشرک ہے وہ توحید میں, عقیدے میں, ایمان میں اندھا ہے, اس کی اپنی نہیں ہو رہی, آپ کی کہاں ہوگی؟